سنیں، میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی، غزوہ احد کا موقع تھا، حضور کے صحابہ نے بھی حضور سے پیار کیا ہے۔ یہ کون سا پیار ہے کہ حضور کی گستاخی ہوتی رہے اور ہم خاموش ہو کر بیٹھے رہے؟ یہ ایسی تقریریں ہم سے نہیں ہوتی، اور نہ ہی ایسے ہم مولوی ہیں کہ جناب جہاں پر مال ملے گا ہم بک جائیں گے۔ ہم بکنے والے مولوی نہیں ہیں۔ یہ کلندر لاہوری نے فرمایا تھا، علامہ اقبال نے فرمایا تھا، فرمایا نہ شبب نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم از ہم آفتاب گویم۔ فرمایا کہ نہ ہم کالے ہیں نہ ہم کالیاں گلاں کرتے ہیں، ہم چمکنے والے محبوب کے غلام ہیں اور گلاں بھی چمکنیاں ہوا کرتے ہیں۔ ہم کوئی کالے نہیں ہیں، نہ کسی کے کانے ہیں۔ ہمیں جو کچھ ملتا ہے یہ گنبد خضرا سے ملتا ہے، اور جو کچھ آپ کو بھی مل رہا ہے یہ گنبد خضرا کا صدقہ ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو ہمیں کچھ نہ ملتا۔ میں آپ کو بات کر رہا تھا غزوہ احد کے موقع پر حضرت سمیرہ بنت قیس یہ صحابیہ تھی، ان کے 4 رشتے اس جنگ کے اندر شریک ہوئے۔ 4 رشتے، باپ شریک ہوا، بیٹا شریک ہوا، بھائی شریک ہوا، گھر والا بھی شریک ہوا تھا۔ 4 رشتے اس کے جنگ کے اندر شریک ہوئے۔ پہلا گروہ آیا جنگ کے بعد، یہ حضرت سمیرہ بنت قیس راستے پر کھڑی ہوئی۔ پہلا گروہ آیا، قافلہ آیا۔ آپ نے پوچھا سناؤ حضور کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا آپ کا باپ شہید ہو گیا ہے۔ فرمایا باپ کا نہیں پوچھا، حضور کا پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے۔ دوسرا قافلہ آیا، فرمایا سناؤ حضور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ فرمایا بیٹا نہیں پوچھا، حضور کا پوچھا ہے، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ تیسرا قافلہ آیا، پھر پوچھا، فرمایا حضور کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کا خامد شہید ہو گیا ہے۔ فرمایا خامد کا نہیں پوچھا، حضور کا پوچھا ہے، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے۔ چوتھا قافلہ آیا، پھر آپ نے پوچھا حضور کا بتاؤ، حضور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ باپ بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، خامد بھی شہید ہو گیا، چاروں کے چارے عزیز رشتے تمہارے شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں پوچھا، رشتہ داروں کا نہیں پوچھا۔ میں نے اگر پوچھا ہے تو وہ گنبد والے خضرا کا پوچھا ہے، پوچھا ہے تو مدینے والے کا پوچھا ہے، پوچھا ہے تو تاجدار انبیاء کا پوچھا ہے، پوچھا ہے تو ختم نبوت کا پوچھا ہے، پوچھا ہے تو آمنہ کے لال کا پوچھا ہے، پوچھا ہے تو اس پروردگار کے محبوب کے بارے میں پوچھا ہے۔ صحابہ نے کہا حضور صحیح ہے، سلامت ہے، حضور تشریف لا کر آ رہے ہیں۔ اب حضور سامنے آئے، حضرت سمیرہ آگے بڑھی اور بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بوسہ دیا۔ حضور نے فرمایا تمہارے 4 رشتے شہید ہو چکے ہیں، اللہ کے راہ پر قربان ہو چکے ہیں۔ آپ نے جو جملہ اس وقت فرمایا تھا، فرمایا کل مصیبت بعدک جلل، فرمایا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کس رشتے کی ضرورت ہے؟ میں یا رسول اللہ رشتے نہیں چاہیے، آپ چاہیے تھے۔ یا رسول اللہ آپ آباد ہے، آپ ٹھیک ہے، تو فرمایا دنیا کائنات، فرمایا سارا جہان غرق ہو جائے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضور کے صحابہ تھے۔ حضور کے جب دندان مبارک پر کافر نے پتھر مارا، غزوہ احد کے موقع پر پتھر لگا، حضور کا دندان زخمی ہوا تھا، اور بعض کہتے ہیں شہید ہوا، شہید نہیں ہوا تھا، صرف زخمی ہوا تھا حضور کا دندان، خون نیچے آیا۔ حضور کے صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس نے مارا؟ حضور نے اشارہ کیا، فرمایا فلاں کافر نے مارا۔ اب صحابی نے تلوار نیام سے نکالی، دوڑتا ہوا چلا گیا، آگے آگے وہ کافر ہے، پیچھے پیچھے حضور کے صحابی ہیں۔ فرمایا رک، تو نے میرے نبی کو مارا، تو نے میرے نبی کو پتھر مارا۔ جیسے ہی گستاخ سامنے آیا، وہ کافر سامنے آیا، آپ نے گردن اڑائی، وہ گردن پکڑی، ہاتھ سے پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے، اور میں عرض کیا اس گستاخ نے آپ کا جناب دندان پر پتھر مارے تھے، اس نے آپ کو زخمی کیا۔ اور میں یا رسول اللہ جو آپ کو نقصان پہنچائے گا اس کا حال یہی ہوگا، اور میں یا رسول اللہ یہ حال ہم اس کا رکھ دیں گے جو آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اگر آج ہم بات کریں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب مولوی پتہ نہیں کیا ہے، مولویوں کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ مولوی آپ کے ایمان کو جگانا چاہتے ہیں، خدا کے لیے خدا کا خوف کریں، اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں۔ قبر میں جانا ہے، رسول اللہ کے سامنے آئے ہیں، رسول اللہ فرمائیں گے اوے مسلمانوں تمہارے ہوتے ہوئے انٹرنیشنل میڈیا پر میری گستاخیاں کی جائے۔ جس دین کے لیے امیر حمزہ کے جگر کے ٹکڑے ہوئے، جس کی دین کے لیے امیر حمزہ کے جگر کو پارا پارا کیا گیا، جس دین کے لیے امام حسین کو کربلا کے اندر بچوں کے سامنے شہید کیا گیا، جس دین کے لیے علی اصغر کو شہید کیا گیا، جس دین کے لیے علی اکبر کو شہید کیا گیا، جس دین کے لیے غازی عباس کو شہید کیا گیا، جس دین کے لیے 72 کو شہید کیا گیا، اور جناب بغیر پانی کے شہید کیا گیا، اور ایسے بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے ملک کے اندر یہ ہوتا رہا، تم کہاں تھے؟ ہم نے جواب نہیں دینا، جانا ہے قبر میں، جواب دینا ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ لیکن کم از کم ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں، ہم اس حکومت کو اجاگر کریں، ان کو بتائیں کہ خدا کا خوف کرو، یہ کام تم نہ کرو۔ اگر بنی اسرائیل کی قوم
کوئی گناہ کرے تو پوری پوری جناب بستیاں غرق ہو جائیں، پورے پورے جناب علاقے ختم ہو جائیں، اگر اس ملک پاکستان کے اندر حضور کی گستاخی کی جائے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے ہم پر بھی بنی اسرائیل کی طرح پتھر برسیں گے۔ اس وقت کو یاد کرو، وہ کوئی زیادہ کام نہیں کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح کے گناہ کرتے تھے، اللہ نے عذاب کیا دیا، پوری پوری بستیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اگر آج ہم بھی خاموش رہیں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی واقعہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اس بستی کو تباہ و برباد کر دو۔ جبریل آئے اور آ کر دیکھا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا جو اپنی جھوپڑی کے اندر اللہ اللہ کر رہا تھا، رب کو پکار رہا تھا، رب کا ذکر اذکار کر رہا تھا۔ جبریل آئے، اس بندے کو دیکھا، واپس چلے گئے، رب کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا، فرمایا کہ یا اللہ وہ بندہ تیرا ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ رب نے فرمایا کہ جبریل جاؤ، مجھے اس کے اللہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا جاؤ اس کو بھی اس بستی کے ساتھ الٹا کر تباہ و برباد کر دو۔ جبریل آئے اور آ کر اس بستی کو اٹھایا، آسمانوں کی طرف لے گئے۔ حضور فرماتے ہیں آسمانوں سے جا کر جبریل نے پھر بستی کو جناب الٹایا، پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر جبریل گئے رب کی بارگاہ میں، عرض کیا یا اللہ وہ تو تیرا نیک بندہ تھا، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیے۔ تو رب نے فرمایا جبریل جہاں ہر طرف گستاخیوں، جہاں ہر طرف شراب عام ہو جائے، دین کو جناب پامال کیا جائے، دین کے جناب طرح کی باتیں کی جائے، فرمایا وہاں اگر ایک بندہ خاموش ہو کر اندر بیٹھ کر صرف رب رب کرتا رہے، مجھے ایسے رب رب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے اس بندے کے رب رب کی۔ اس کو چاہیے تھا نکلتا میدان میں آتا، لوگوں کو کہتا اوے تم کیا کر رہے ہو، خدا کا خوف کرو، یہ تم کام غلط کر رہے ہو۔ فرمایا وہ تو اندر بیٹھ کر رب رب کر رہا تھا، اس کے رب رب کی مجھے ضرورت نہیں ہے، فرمایا اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اگر آج ہم بھی خاموش رہیں گے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اپنے صحابہ کے ہمراہ، آگے منافق تھے، انہوں نے کچھ بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا۔ حضور کو جب علم ہوا تو حضور نے ان کو بلایا، فرمایا تم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو اپنا سفر گزار رہے تھے تاکہ باتوں باتوں میں سفر گزر جائے گا، باتوں باتوں میں ہم جناب منزل پر پہنچ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ تم یہ باتیں کر رہے تھے، قرآن کی آیت اللہ نے فوراً جناب آیت نازل فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو سلام بھی دو، میرا پیغام بھی دو۔ قرآن کی آیت آئی، اللہ نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، فرمایا جاؤ اب تم کافر ہو چکے ہو۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔